بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم لوگ متقین کی صفات پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں۔ پیچھے ہم نے متقین کی ڈیفینیشن اور ان کی تین جو ہے نشانیاں، علامات وہ ڈسکس کی تھیں۔ آج ہم اس آیت مبارکہ میں متقین کی مزید صفات پڑھیں گے۔ دیکھیں، ہم آیت نمبر 3 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل اتارا گیا، الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما اور جو انزل اتارا گیا من قبلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ متقین کی دو صفات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ متقین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ پانچویں صفت ہے متقین کی۔ یہ صفات ہم ان کی ڈسکس کرتے ہیں کہ جو متقین ہیں قرآن کریم سے حقیقی استفادہ کرنے والے، اس سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں، ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ وحی، جو احکام اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے، وہ ان کا دل و جان سے ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی وہ، یعنی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی، پہلے انبیاء کرام پر جو وحی آئی وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا، یعنی ایک تو وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں اتری، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس میں ایک اشارہ اس کی طرف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کتاب اللہ اور میری سنت۔ تو متقین جو ہیں وہ قرآن اور سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور ان تمام احکام کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر آئی یا جو کتابیں اتری، وہ ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہی اینڈ پہ یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، کہ مومنین کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کہ بلا تفریق ایمان والے جو ہیں، متقین جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ایک جو اشارہ ہے بیان کیا گیا، میں اس کی طرف بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس آیت مبارکہ میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی پر ایمان لانے کی طرف کا اشارہ کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کردہ وحی پر اور ایمان لانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی وحی کا ذکر نہیں کیا گیا، کہ جو اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نہ تو نبی آئے گا، نہ کوئی وحی اترے گی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ کے بعد کوئی وحی آنی ہوتی، کوئی نبی آنا ہوتا، تو جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کردہ وحی پر ایمان لانے کا یہ حکم دیا گیا یا اشارہ کیا گیا، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی وحی کا ذکر بھی کیا گیا، کیونکہ اس پر تو ایمان لانا زیادہ ضروری تھا۔
لیکن چونکہ ایسی کوئی بات یہاں ذکر نہیں کی گئی بلکہ اس کے فوراً بعد آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت واضح ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم نے اپنے آغاز کے ساتھ ہی جہاں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی ایمان والوں کو واضح اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی وحی اترنے والی نہیں جس پر ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، متقین کے لیے ایمان لانا ضروری ہو۔ تو متقین وہ ہیں کہ جو آپ پر اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اگلی صفت ان کی کیا بیان کی گئی ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو ہم سب پتہ، ہمیں آخرت کے حوالے سے بحیثیت مسلمان ہم سب کو پتہ ہے آخرت کا میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، آخرت کو آخرت کیوں کہا جاتا ہے۔ آخر کا مطلب ہوتا ہے، آخرت کا مطلب بعد میں آنے والی، سب سے پچھلی اور آخری، چونکہ آخرت کی زندگی دنیا کے بعد آنے والی ہے، اس وجہ سے اسے آخرت کہا گیا ہے۔ اور اس کا مفہوم آخرت پر ایمان لانے سے، یقین کرنے سے مراد کیا ہے کہ مومنین اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہمیں ابدی اور دائمی نہیں ملی، ہمیں یہاں کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ایک متعدد جگہ پر یہ کہا گیا کہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ تم لوگ مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں وہ مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یعنی آخرت کی زندگی وہ ہے کہ موت کے بعد جو ہے وہ انسان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ اسے ایک اور زندگی عطا کی جائے گی جو کہ ابدی اور دائمی ہوگی، اور اسی میں انسان اپنے اعمال، دنیا میں کیے جانے والے تمام اعمال کا جواب دہ ہوگا، اس کا حساب کتاب ہوگا اور اپنے اعمال کے مطابق وہ جزا یا سزا پائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ آخرت پر ایمان بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کریم نے جہاں توحید اور رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان لانے کا بھی حکم دیا ہے۔ آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ انتہائی ضروری اور اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر، اس پر ایمان لائے بغیر انسان کے تمام اعمال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بے فائدہ ہیں۔ اس عقیدے پر ایمان لانے کا محرک ہی جو ہے وہ انسان کے نیک اعمال کا، یہی عقیدہ انسان کے نیک اعمال کا محرک بنتا ہے کہ جب تک ہمیں یہ یقین ہی نہ ہو کہ ہم نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو اس کے بغیر ہماری نیک اعمال کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی، خدا سے خوف کرنے کی، نیکیوں کی طرف بڑھنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ لہذا یہی عقیدہ جو ہے ہمارے تمام اچھے اعمال کا محرک بنتا ہے، اور تمام جو ہیں دیگر ہم جو چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تو یہ عقیدہ جو ہے بنیاد بنتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، اور اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہم آگے آخرت میں جا کر اس کا اچھا صلہ پائیں گے، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہمیں آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ لہٰذا یہی عقیدہ انسان کو نیکی کی اور اچھائی کی راہ پر گامزن کرنے کا محرک بنتا ہے۔